اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی بعث اللہ محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہیدا وبشیرا ونذیرا وخیر البریۃ طفلا وانجبہا کہلا اطہر المطہرین شیما واجود المستترین دیما. صلوات پڑھیں محمد محمد. جی خطبہ نمبر 103 ہے. یہ خطبہ جو ہے 2 فصلوں پر مشتمل ہے. ایک فصل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے حوالے سے. علی علیہ السلام نے شروعات کی ہے رسالت سے، رسول خدا کی نبوت خاصہ سے. ہم نے کہا تھا کہ نبوت کی 2 قسمیں ہیں، نبوت عامہ اور نبوت خاصہ. خاص نبوت سے رسول خدا کی نبوت سے شروع کی ہے بات، اور اس کے بعد شروع کیا ہے تابعین کے متعلق کہ تابعین نے جنہوں نے رسول خدا کی حکومت کو نہیں پایا. میری یعنی علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت کی قدر کرو، کیونکہ میری حکومت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق ہے. سبحان اللہ. تو میری حکومت کی قدر کرو، اگر نہیں کی تو پھر جس چیز کا سامنا کرو گے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوگی. ایسی حکومت آئے گی، یعنی بنو امیہ کی حکومت جو 90 سال رہی، 90 سال 11 ماہ 13 دن، یعنی وہ حکومت رہی، اور وہ حکومت یعنی تمہیں جھنجھوڑ کے رکھ دے گی. دنیا سے فائدہ نہیں حاصل کر پاؤ گے اگر تم مخلص ہو، اگر تم خالص ہو. ٹھیک. شروعات کی علیہ السلام نے حتی بعث اللہ محمدن، آخر کار خداوند عالم نے مبعوث کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہیدن بشیرن و نذیرا، گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کے، و نذیرن اور آگاہی دینے والا، آگاہ کرنے والا، برے نتائج سے آگاہ کرنے والا بنا کر. سبحان اللہ. ٹھیک. قرآن کریم بھی کہتا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہم ہر امت میں ایک گواہ کو بھیجتے ہیں، عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، جو انہی میں سے ہوتا ہے، وَجِئْنَا بِكَ، اور اے رسول خدا ہم نے تمہیں تمام مخلوقات پہ ہم نے تمہیں گواہ بنایا. گواہ سے مراد کیا ہے کہ گواہ کا معنی ٹھیک شاہد جو ہے وہ ہے جو اعمال پہ گواہی دے، جو اعمال کو دیکھ رہا ہو، یا تقدیر اور اندازہ اعمال کا پتا ہو، اندازہ پتا ہو، تقدیر پتا ہو. ٹھیک. بس محمد اور آل محمد مظہر ہیں اس میں شاہد کے. خداوند عالم کہتے ہیں، خدا کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 79 وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، خدا کی شہادت ہی کافی، خداوند عالم کی شہادت ہی کافی. بس توحید افعالی کی اساس کس پر ہے کہ خدا ہی کافی ہے گواہ. اور مظہر کون ہے اس کے؟ محمد اور آل محمد، اس میں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ غافر کی آیت نمبر 16 ہے لا یخفی علی اللہ منہم شیء، کوئی چیز پوشیدہ نہیں. یہ شاہد کی تفسیر ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں خدا پر، ان کے اعمال، ان کے عقائد، ان کے اخلاق، ان میں سے ان کی کوئی چیز خدا سے پوشیدہ نہیں. یا علم السر سورہ طٰہٰ آیت نمبر 7، یا علم السر و اخفا، خدا رازوں کو بھی جانتا ہے، سر و اخفا، پوشیدہ کو بھی جانتا ہے. راز ہماری نسبت وہ چیز جو کوئی ہم سے پوشیدہ کرنا چاہے اسے راز کہا جاتا ہے، سر کہا جاتا ہے. اور اخفا وہ چیز ہماری نسبت جو خود بخود پوشیدہ ہو، ہماری نسبت. خدا کے لیے تو کوئی چیز پوشیدہ ہے نہیں. بس محال ہے کہ خداوند عالم پہ بھول طاری ہو، بھولے خداوند عالم، کیونکہ وہ شہید ہے. شہید پہ کبھی بھی بھول طاری نہیں ہو سکتی. تبھی سورہ مریم کی آیت نمبر 62 نے کہا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب کبھی بھی بھولتا نہیں، تیرا رب کبھی بھی بھولتا نہیں. ہاں جی.
جو مظہر ہیں اس اسم شاہد کے وہ کبھی بھولیں گے؟ رسول خدا کبھی بھولیں گے؟ سنقرئک فلا تنسا، ہم جو تمہیں جس سے آگاہ کریں گے، جسے ہم سکھائیں گے، جو تمہیں پڑھائیں گے اسے تم کبھی بھی بھول نہیں پاؤ گے۔ تبھی آئیں، عین اللہ سے مراد کیا ہے؟ عین اللہ سے عین اللہ سے مراد ہے کہ کبھی نہ بھولنے والا، سبحان اللہ، ہاں جی، کبھی نہ بھولنے والا، شہید، گواہ۔ السلام علیکہ یا، تبھی امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقہ، سبحان اللہ، سلام ہو تم پر اے خدا کی آنکھ جو مخلوق پر، یعنی شہیدن، کبھی نہ بھولنے والا، اعمال سے واقف، مخلوق کے اعمال سے واقف۔ ٹھیک، اب یہ اس مقام تک پہنچتا کون ہے؟ شہید بنتا کون؟ قرآن کریم کے مطابق شہید بنتا ہے ابرار یا مقرب؟ مقرب، شہید مقرب بنتا ہے، عین اللہ مقرب بنتا ہے۔ وہ جو احادیث سنائی تھی، ما زال عبدی یتقرب الی، ہمیشہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے، عین اللہ بنتا ہے۔ غور سے سنیں قرآن کی آیت، سورہ مطففین آیت نمبر 18 سے لے کے 21 تک، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، ابرار کا اعمال نامہ علیین میں ہوگا، بلندیوں میں ہوگا۔ وما ادراک ما علیون، تمہیں کیا معلوم علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، گواہ کون ہے؟ مقربین۔ بس مقام ابرار سے اب بالا تر مقام کون سا ہے؟ مقام مقرب۔ ٹھیک، بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد، مقام مقرب تک پہنچے، قریب ترین ہستی اس جہاں کی کون ہے؟ خداوند عالم کی نسبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اس وجہ سے وہ شہید بنے، اور شہادت رسول خدا کی سب پر ہے، اوصیاء پر بھی ہے، انبیاء پر بھی ہے، انبیاء کی امتوں پر بھی ہے، اپنی امت پر بھی، سب کے گواہ ہیں، سب کے گواہ ہیں رسول خدا۔ بس روایات میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول خدا تمام کے اوپر، قرآن نے بھی وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، ہم نے تمہیں سب پر گواہ بنایا۔ ٹھیک، ہاں جی، گواہ دنیا میں ہوں گے نا تو قیامت میں گواہی ان کی کام آئے گی۔ پہلے گواہ کہاں ہو؟ قیامت میں تو ہم حاضر ہوں گے کہ دنیا کے سارا کچھ ہم یا مانیں گے یا انکار کریں گے۔ انکار کریں گے تو ہمیں کس کی ضرورت پڑے گی؟ گواہ کی ضرورت پڑے گی۔ اگر انکار کریں گے تو گواہ آئے گا اور وہ گواہی دے گا۔ اسی طرح نیک اعمال انجام دیں گے تو تب بھی گواہ کی ضرورت ہوگی، اور وہ گواہ شفاعت کرے گا ہماری کہ یہ ہمارا تھا، یہاں اس نے گناہ کیا، پھسل گیا تھا، لیکن یہ واپس لوٹا تھا توبہ کے ذریعے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، گواہ کی بڑی اہمیت ہوگی، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ بد ہو۔ ٹھیک، تبھی علی علیہ السلام نے کہا کہ بعث اللہ محمدن، خداوند عالم نے مبعوث کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو شہیدن، گواہ بنا کر، کیونکہ وہ مقرب تھے، بشیرن، بشیر بنا کے، یاد ہوگا بشیر کا معنی ایسی خبریں سنانے والا جس میں سرور ہو، جس میں خوشی محسوس، یہ بشیر۔ نذیر کون ہے؟ برے اعمال کے نتائج سے آگاہ کرنے والا، برے اعمال کے نتائج سے آگاہ کرنے والا نذیر۔ واز ڈرانے والا بھی ترجمہ کرتے ہیں، ڈرانے والا، ٹھیک ہے، ڈرانے والا، لیکن ڈرانے والا کہاں؟ اپنے اعمال کے برے نتائج سے ڈرانے والا۔ ٹھیک، بس ڈرانے والا، بشیرا و نذیرا۔ ایک چیز ذہن میں اٹھتی، بعثت سے پہلے رسول خدا کی زندگی کیا تھی؟ بعثت سے پہلے رسول خدا کیا مقام اعلیٰ، مقام قرب تک پہنچے ہوئے تھے یا نہیں؟ اس کا جواب دے رہے ہیں، خیر البریت طفلا
رسول خدا اخلاق عظیم پہ فائز تھے، خیر پہ فائز تھے بچپن سے ہی، یعنی بچپن سے ہی یہ ہستی اخلاق عظیم پہ فائز تھی۔ خیر وہ چیز جس کا سب شوق رکھتے ہوں ملنے کا، کہ وہ چیز آ جائے ہمارے پاس۔ رسول خدا کا کردار ایسا تھا بچپن سے ہی کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ رسول خدا ہمارے پاس آئے۔ خیر البریہ طفلاً، بچپن میں ہی، طفولیت میں ہی رسول خدا سب سے بہتر تھے، اخلاق عظیم پہ فائز تھے۔ سبحان اللہ، وَأَنْجَبَهَا كُهْلًا، اور بچپن سے ہی لوگوں میں سب سے افضل تھے۔ نجیب کسے کہا جاتا ہے؟ نجیب کہا جاتا ہے چیز خالص ہو اس وجہ سے کرامت تک پہنچے۔ چیز خالص ہو، پہلے خالص ہو، اس کے بعد وہ کرامت تک پہنچے، کسی مقام تک پہنچے، چننے کے مقام میں آ جائے۔ انجبہا قہلن وَأَطْهَرُ الْمُطَهَّرِينَ شِيمًا، یعنی رسول خدا کرامت تک پہنچے کس وجہ سے؟ خالص ہونے کی وجہ سے۔ اب خلوص یاد ہوگا کہ خلوص ایک دفعہ شرک نہ کرنے کے معنی میں، عبادتی خلوص، ایک دفعہ ریاکاری سے انسان بچے، ایک دفعہ ایمانی کے شرک سے انسان بچے، شرک کے عقیدے سے انسان بچے، یعنی ہر لحاظ سے رسول خدا کیا تھے؟ عملی لحاظ سے بھی خالص تھے اور عقیدتی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی کیا تھے؟ خالص تھے۔ اطہر المطہرین شیما، وہ سب سے زیادہ پاکیزہ تھے، سب سے زیادہ پاکیزہ تر تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان پاکیزہ تر بنتا کیسے؟ پاکیزہ بنے تو کیسے بنے؟ انسان مقام طہارت تک پہنچتا کیسے؟ عرفاء جو کہتے ہیں، عرفاء اور ان کی تائید احادیث کرتی ہیں یا قرآن کریم کرتا ہے، عرفاء کہتے ہیں کہ جب طہارت کامل ہو جائے، انسان کی نجاست سے دور ہو جائے، پہلے طہارت تک پہنچے گا کیسے انسان؟ کہ انسان خدا کے ذکر کی پناہ لے، خدا کے ذکر سے جڑ جائے، یہی انسان مطہر بنے گا۔ اور پھر مطہر جب بنا تو اعلیٰ بلندیوں تک کب پہنچے گا؟ بلندیوں تک تب پہنچے گا جب وہ خدا کی بزرگی بیان کرنے میں حد سے اعلیٰ چلا جائے، یعنی خدا کی بزرگی بیان کرنے میں، خدا کی بزرگی بیان کرنے میں سب سے آگے ہو۔ ٹھیک، اب سوال یہ ہے کہ خدا کی بزرگی، بلندی بیان کیسے کی جائے؟ زبان سے، عقیدے سے، اعمال سے، تینوں سے، زبان سے، عقیدے سے اور اعمال سے۔ جب بزرگی خدا کی بیان کی جا رہی ہو، اپنی کیا بیان کرنی؟ ہاں، فقیری، عاجزی، تبھی فلسفہ آپ کو سمجھ آئے گا، دعائے عرفہ کا، دعائے کمیل کا اور بہت ساری دعاؤں کا، کہ بندہ جب اپنی عاجزی بیان کر رہا ہے تو کیا ثابت کر رہا ہے؟ کہ بلندی صرف کس کی ہے؟ خداوند عالم۔ یہ مقام اعلیٰ تک پہنچتا ہے، مقام کرامت تک پہنچتا ہے۔ بس مرحلہ اول قلبی لحاظ سے، مرحلہ اول کیا ہے؟ قلبی لحاظ سے خدا کو غنی مطلق سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو اور دوسروں کو بندہ مطلق سمجھتے ہیں، فقیر مطلق سمجھتے ہیں۔ آئیں فقیر محض کیسے سمجھتے ہیں؟ غور سے سنیے گا، آئمہ کی دعا اقبال الاعمال میں، اب مفاتی میں بھی شاید ہو لیکن مفاتی سے پہلے والی کتاب ہے اقبال الاعمال۔ یا الہی حب لی کمال الانقطاع الیک، اے ہمارے پروردگار ہمیں ایسی طاقت عطا کر کہ ہم مکمل طور پہ کٹ کے تیرے پاس ہیں۔ ہاں جی، مکمل طور پہ کٹ کے تیرے پاس ہے۔ کیسے مکمل طور پہ؟
مکمل طور پہ کٹنا یعنی تجھے ہی غنی مطلق سمجھیں اور کسی کو غنی نہ سمجھیں، باقی تیرے علاوہ سب کو بندہ خالص سمجھیں، بندہ محض، فقیر محض سمجھیں۔ جب کسی میں ہمارا رجحان ہو کہ اس میں کوئی چیز ہے، اس کی طرف توجہ جائے گی نا۔ جب ہمارا پورا رجحان یہ ہو کہ بلند ترین، غنی ترین، غنی مطلق خداوند عالم، تو ہر چیز پہ نظر کیسی ہوگی؟ خدائی نظر، اینما تولو فثم وجہ اللہ۔ ذرا غور سے دیکھیں، یا الہی حب لی کمال الانقطاع الیک مکمل وانر ابصار قلوبنا، اے خدا ہمارے دلوں کی بصیرت کو منور کر دے ایسے چراغ کے ساتھ، ایسے چراغوں کے ساتھ کہ جس کے بعد کوئی تاریکی کا تصور نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ تاریکی کیا ہے؟ گہرے خدا کو کچھ سمجھنا۔ یہ تاریکی کیا ہے؟ گہرے خدا کو اہمیت دینا خداوند عالم کے مقابلے میں۔ تسیر ارواحنا ارواحنا معلقۃ بعز قدسک، اے خدا ہماری روحیں تیرے پاکیزہ ذکر کے ساتھ جڑی رہیں اور کسی پہ نظر نہ پڑے ہمیں، الہی آمین۔ تیرے پاکیزہ ذکر کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کو غنی مطلق سمجھتے ہیں، یہ قلبی عقیدہ۔ اور اسی طرح عملی عقیدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب حاکم بنے، مدینے کے حاکم بنے، ایک عورت آئی جو تنگ کرتی تھی، زمین پہ رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے اور کھانا کھا رہے، تنگ کرنے والی عورت آئی اور کہا کتنے حقیر لگ رہے ہو، کتنے ذلیل لگ رہے ہو۔ رسول خدا نے جواب دیا میں حقیروں سے حقیر تر ہوں۔ صدقے وہ بڑھیا حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی کہ میں آج مخاطب ہوں مدینے کے ایک حاکم سے۔ رسول خدا نے کہا نہیں، مدینے کے حاکم سے نہیں، بندہ خدا سے مخاطب۔ اور اس وقت ایمان لے آئی۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا ائمہ علیہ السلام کے عمل کو ذرا غور سے جا کے سمجھیں، ان میں آپ کو عاجزی، فقیری نظر آئے گی، اور یہ فقیری کہیں ایسا نظر نہیں آئے گا کہ وہ تکبر کر رہے ہیں، صدقے کسی کو ہدایت کرنے کے لحاظ سے ہو، کسی کو ہدایت کرنے کے لحاظ سے ہو، حتیٰ کہ فضائل بیان کرنے میں بھی آپ کو عاجزی نظر آئے گی۔ یہ عاجزی فضائل جب بیان کر رہے ہوں تب بھی دیکھیے گا کہ فضائل میں بھی ان کے، بیان کرنے میں بھی ان کے، بس یہ عاجزی ان کے افعال میں شامل تھی، ان کے اقدار میں، ان کے عقیدوں میں شامل تھی۔ امام حسین کی مثال لے لیں آپ، امام علی علیہ السلام کی مثال لے لیں آپ، امام حسین بہت بڑی مثال، امام حسن علیہ السلام بہت بڑی مثال، اتنے زیادہ عاجز کہ رات کو غریبوں اور فقیروں کو کھانا کھلانے جاتے تھے، پیٹ پہ کھانا لے کے۔ اس سے بڑی کوئی عاجزی کی مثال نہیں ہو، حتیٰ کہ دینے والا اگر چاہتا کہ آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں، کہا کہ میں ایک بندہ ہوں، کہتے ہم بندے، اپنے نام کو کبھی بھی ظاہر نہ کرتے۔ یہ ایک سب سے بڑی مثال ہے ان کے عمل کے لحاظ سے، کہ عمل کے لحاظ سے کتنی بڑی عاجزی ہو۔ سبحان اللہ۔ نام نہیں بتاتے، نام آشکار نہ کرتے تاکہ اس میں کوئی تکبر کا پہلو نہ آ جائے، اگرچہ نہ آتا، وہ کبھی بھی ہستیاں تکبر تک جا نہیں سکتی، لیکن کمال ادب سکھایا محمد اور آل محمد نے، اپنے قلبی عقیدے سے، اپنے عملی کردار سے، اور تیسری چیز اپنی گفتار سے، اپنی زبان سے۔ زبان ان کی زبان میں عاجزی، یعنی آپ کہیں کہ ٹپکتی تھی،
ذرا غور سے سنیے گا، امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 147 میں کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد وَإِنَّهُ لَا يَنبَغِي لِمَنْ عَرَفَ عَظْمَتَ اللَّهِ أَن يَتَعَظَّمَ، اس شخص کے لیے مناسب ہی نہیں جو خدا کی عظمت کو پہچان لے پھر اپنی عظمت کو بیان کرے، اس کے لیے مناسب ہے ہی نہیں۔ آپ تے ختم ہو گیا نا؟ ہاں جی، انہو لا ینبغی لمن عرف، جو جانتا ہے پہچانتا ہے عظمت اللہ، خدا کی عظمت کو، ان یتعظم، اپنے فضائل بیان کر رہا ہے۔ عرفت اللہ بفسق العزائم، میں نے خدا کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے۔ ان یتعظم فإن رفعت، اس کی بلندی من اللہ، خدا کی طرف سے ہے، اس کی بلندی خدا کی طرف سے۔ ہم نے پہلے یاد ہو آپ کو مثال دی تھی علی ابن جعفر کی، امام جعفر صادق کے بیٹے علی، جب امام تقی کے دور میں تھے تو بزرگ تھے، اٹھ کے احترام کرتے تھے۔ سوال کیا گیا آپ ان سے بزرگ ہیں، آپ ان سے بڑے ہیں؟ کہا نہیں، یہ مجھ سے بڑے ہیں کیونکہ ان کے پاس خدائی منصب ہے، میرے پاس خدائی منصب نہیں۔ سبحان اللہ۔ خدائی منصب کے سامنے انسان کیا اختیار کرے؟ عاجزی۔ بس فإن الرفعت، جو یہ بلندی ہے جو اس سے ملی ہے خدا کی عظمت کی وجہ سے ملی، خدا کی لازم ہے وہ ان کے لیے ان یتواضعوا، کہ وہ ہمیشہ تواضع اختیار کریں، خشوع اور خضوع میں، عاجزی میں رہیں، وسلامت الذین، اور اپنے اعمال کو سالم رکھیں۔ یعنی علی علیہ السلام فرما رہے ہیں اعمال مرض کا شکار کب ہوتے ہیں، سلامتی سے کب نکلتے ہیں؟ جب اس میں تکبر آ جائے۔ بس ضروری ہے کہ سلامتی ہو، جو وہ عمل انجام دے جس کے انجام دینے پہ قادر ہو، کیسے؟ ان یستسلموا لہ، سر تسلیم میں خم ہو خدا کے سامنے، سر تسلیم میں خم ہو خدا کے سامنے۔ تبھی آئے ائمہ علیہ السلام ایک دفعہ خدا کی جہت سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک دفعہ مخلوق کی جہت سے بات کر رہے ہیں۔ ان جہتوں کو آپ نے ذہن میں ضرور رکھنا ہے۔ خدائی جہت سے جب بھی کلام کریں گے، لوگوں کی جہت سے کلام کرنا ضروری تھا تاکہ مقام امامت سے آشنائی کروائیں اور یہ بتائیں کہ خدا، توحید، معرفت خدا ہمارے وسیلے تمہیں مل سکتی ہے۔ اور جو ہی خدا کی بارگاہ میں لوگوں کو یہ تضاد نظر آتا ہے، حالانکہ بالکل تضاد نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کا کلام ہی نہیں ہو سکتا دعائے کو مل، کیوں؟ علی علیہ السلام خدا کے بندے نہیں تھے؟ علی علیہ السلام خدا کے بندے، ایسے اعلیٰ بندے کہ جرت جامعہ نے قرآن نے کہا کہ وہ خدا کے ارادے سے آگے چلتے ہی نہیں، خدا کے ارادے میں محو۔ بے شک بے شک۔ ٹھیک، یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر، بس انسان کامل قلبی، عملی اور گفتاری لحاظ سے جب خدا کی بڑائی بیان کرے وہ سب سے زیادہ مطہر بنتا ہے، وہ اعلیٰ ترین مطہر بنتا ہے اور اس کی شان عظیم بن جاتی، بے شک۔ مظہر عظمت خدا بن جاتی۔ مظہر عظمت خدا ہے ہی یہ، سمجھ آئی آپ کو بات، کہ جس کے قلب سے، جس کے عمل سے، جس کے گفتار سے عظمت خدا بیان، عظمت خدا بیان ہو، پھر اسے ہر جگہ جلال اور جمال نظر آتا ہے۔ تبھی امام زین العابدین کیا فرماتے ہیں؟ اللہم انی اسألک بجمالک وجلالک، جلال کا بھی مطالبہ کرتے ہیں، جمال کا بھی مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ جلال کیا کرتا ہے؟ وہ جلال ہمیشہ خدا سے نقص اور عیب کو دور کرتا ہے اور جمال ہمیشہ خدا کی رحمت کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہم انی اسألک بجمالک باجملک، اللہم انی اسألک بجلالک بکلی، پورے کا پورا جلال۔ بس یہ دونوں جب
आजिजी दूर हो गई खुदा से, ज़ईफी दूर हो गई खुदा से जलाल के जरिए। ज़ईफी किसके लिए साबित हो जाएगी? गैर खुदा का। तब भी जलाल से आशनाई हर वक्त जरूरी है या नहीं? इसी तरह जमाल से आशनाई हर वक्त जरूरी, क्योंकि जब मैं फकीर हो जाऊं तो मैं तलबगार रहमत हो जाऊं, मुझे जरूरत है रहमत। बस जहन में समझ आ गई बात। तभी अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के लिए कहा अत्तहरुल मुत्तहरीन, अत्तहरुल मुत्तहरीन। मुत्तहरीन में से अत्तहर हैं शीमतन, सुभान अल्लाह। अपनी खुशबू फैलाने में, अपनी पाकीज़गी फैलाने में। व अजवदुल मुस्ततरीन दीमतन, जूदो सखा में, हिदायत करने में सबसे आगे हैं रसूल खुदा। तभी फरमाते जो मुझे अजियत दी गई है वो किसी को नहीं दी। सुभान। व अजवदुल मुस्ततरीन दीमतन, यहां तक रसूल खुदा के फजाइल। और उसके बाद अब अलैहिस्सलाम ने शुरू किया ताबीन के मुतालिक। वो ताबीन जो अलैहिस्सलाम की दौरे हुकूमत में जिंदगी गुजार रहे थे, उनको और अलैहिस्सलाम को दरपेश मसाइल थे, और उन दरपेश मसाइल में से हुकूमत शाम सबसे बड़ा मसला अलैहिस्सलाम। फमा अहलौलत लकुम दुनिया फी लज़ातिहा, सुन लो कि दुनिया में अपनी लज्जतें उस वक्त तुम्हारे लिए, इस वक्त तो तुम्हारे लिए शीरीन और खुशगवार हैं जब तक मैं मौजूद हूं। वला तमकन तुम मिन रज़ा अखलाक़िहा, तुम इस वक्त दुनिया से फायदा हासिल करने पे कादिर तो हो, लेकिन बाद में कुदरत नहीं होगी। इल्ला मिन बाद, मगर तुमने उसके बाद उसे पाया, जा रसूल खुदा के पास कुछ जमाने के बाद पाया, जा इलन खितामुहा कल कन वज़ीनहा, उसके बाद उन्होंने वो तंगी महसूस करेंगे और दुनिया से फायदे हासिल नहीं कर पाएंगे। कद सार हरामुहा इंद अक़वाम बिमंज़िलत, कुछ अक़वाम के लिए हराम इस बेरी की मानंद था जिसकी शाखें फलों के बोझ से झुकी हुई थी। ये ज़ाहिरी तर्जुमा है, और शारी उन्होंने तर्जुमा करने वालों ने भी ज़ाहिरी लिख दिया तर्जुमा कि समझ ही ना आए, यानी कोई उठाए तो बेचारा डर ही जाए और बंद ही रख कर दे। ठीक कहते हैं इस जुमले से मुराद है कुछ हुकूमतें, कुछ लोग बाइस बने हुकूमतें बनु उमैया, ये मुराद। कुछ लोग या कुछ हुकूमतें बाइस बनी हुकूमतें बनी उमैया के लिए, कि बनु उमैया जो है हुकूमत कर सके। ठीक, बस ये बाइस बना हलालहा बैदन, हलाल उनके लिए दूर होता जा रहा था, उन हुकूमतों के लिए भी, उस हुकूमत के लिए भी जो शाम में हुकूमत थी उसके लिए भी, और लोगों के लिए भी। जो पहला खिताब किया इराक की हुकूमत हासिल करने के बाद हाकिम शाम ने, जरा गौर से सुने, मैंने तुम लोगों से नमाज और रोजे के लिए जंग नहीं की, हुकूमत करने में नहीं आया, बल्कि नमाज और रोजे के लिए नहीं, बल्कि मेरी चाहत हुकूमत और कुर्सी थी। और मैंने ये अहद किया हुआ है कि मैं हुकूमत हासिल करके रहूंगा जिस तरह भी मुमकिन हो। वो अहद और पैमान जो हसन इब्ने अली के साथ किया था उसे मैं लघु करता हूँ, लघु करता हूँ, अपने पाँव के तले को चलता हूँ। बस इस हाकिम ने 20 साल हुकूमत की, यानी हुकूमत कितनी हुई, 41 हिजरी से इनकी हुकूमत शुरू हुई और 132 हिजरी तक ये हुकूमत बनती है। 90 साल 11 माह और 13 दिन ये हुकूमत की, जिसमें क्या क्या नहीं किया गया कि यजीद ने कहा लअबत बनु हाशिम ने खेल रचा, बिल मुल्क नबूवत का दावा करके हुक्मरानी का खेल रचा। फला खैर रजा, कोई वही नहीं नाजिल हुई, कोई फरिश्ता नाजिल नहीं हुआ। अलैहिस्सलाम उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ऐसा दौर आने वाला है मेरे बाद, मेरी हुकूमत की तुम्हें कदर नहीं,
میری حکومت کی تم قدر نہیں کر رہے. ایسا دور آ رہا ہے جس کی وجہ سے تم سب پریشان ہوگے, پشیمان ہوگے. یہ دنیا کے فائدے تمہیں حاصل, تبھی علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ 3 جنگوں کے باوجود جو 4 سال 9 مہینے علیہ السلام کی حکومت رہی, کہا فرماتے ہیں علامہ طباطبائی کہ 3 مہینوں کے باوجود علی علیہ السلام کا ایک اہم کام تھا, لوگوں تک حقائق پہنچانے ہیں, حقائق سے آگاہ کرنا ہے, ذمہ داری سے آگاہ کرنا ہے, حق اور باطل میں جدائی کرنی. اس میں کامیاب تھے علی علیہ السلام. دوم, علی علیہ السلام صحیح سیاست کر رہے تھے. ایک کاش اگر لوگ اسے مانتے, علی علیہ السلام کے احکامات کو مانتے, تو کبھی بھی حاکم شام غلبہ نہ پاتا, کامیاب نہیں ہوتا, کامیاب نہ ہوتا. اور علی علیہ السلام اپنے ہی شہر میں, اس مسجد میں جہاں علی علیہ السلام کی حکومت تھی, اس میں قتل نہ ہوتا. صدقے جاؤ. سوم, علی علیہ السلام اقتصادی اور امنی لحاظ سے جو اقدامات لوگوں کے لیے کر رہے تھے, ان لوگوں کے لیے جو نافرمان تھے, احکامات کو نہیں مان رہے تھے, یہ ایک صحیح سیاست کی علامت تھی کہ علی علیہ السلام نے 4 سال 9 مہینے رسول خدا کی سیرہ طیبہ کو زندہ کی. رسول خدا کی سیرہ طیبہ کو زندہ کیا, اور حق کو زندہ کرنے اور باطل کو نابود کرنے کے لیے یہ بہت کچھ تھا, یہ کافی تھا. آپ دیکھ لیں کہ نہج البلاغہ اتنا بڑا خزانہ, اس نہج البلاغہ میں خطبے 200 سے زیادہ ہے. خطوط آپ دیکھ لیں, خطوط میں آپ کو سیاست علی علیہ السلام کی سمجھ آئے گی, خطبات میں بھی عبادت علی علیہ السلام کی سمجھ آئے گی, سیاست علی علیہ السلام کی سمجھ آئے گی کہ سیاست گورنروں کو کیسے چلایا. جس گورنر نے حکم نہیں مانا یا کسی اور فلسفے کے تحت چلا, بتایا کہ علی علیہ السلام نے بتایا کہ ایسے اگر چلتا تو وہ ناکام نہ ہوتا. علی علیہ السلام کو جو مشکلات تھیں وہ اپنوں سے تھی, داخلی تھیں, اس وجہ سے باہر والا دشمن کامیاب. باہر والا دشمن یعنی آپ سمجھیں کہ یمن سے تحفے میں لوگ دیے گئے فوجی, اور ان فوجیوں میں سے ایک قاتل تھا. عجب, آپ اندازہ لگائیں کہ یمن سے ماننے والے آئے, اور ان ماننے والوں میں سے ایک فوجی علی علیہ السلام کا قاتل بنا. لوگوں کو خریدا گیا, لوگوں کو استعمال کیا گیا. علی علیہ السلام کی سیاست 4 سال 9 مہینے بہت ہی, علی علیہ السلام تبھی فرما رہے ہیں کہ حلال تو ختم ہوتا جا رہا ہے, دور ہوتا جائے گا, اور حرام تمہارے قریب آتا جائے گا. وَصَادَفْتُمُوهَا وَاللَّهُ ظِلًّا مَمْدُودًا, خدا کی قسم دنیا کی لذتوں کا دھوکہ نہ کھانا, یہ ایک معین مدت تک, پھر تم اس حکومت کا سامنا کرو گے. یعنی تم اگر میرے ساتھ تکلیف کر کے لڑو گے نہیں دشمن کے ساتھ, تو یہ فائدے تمہیں. پھر حجاج بن یوسف کی صورت میں ایسے ایسے حکمران آئے جنہوں نے ان کو جھنجھوڑا, ان کی چیخیں نکلی, صحیح چیخیں نکلی. بس خداوند عالم سے دعا ہے کہ امام کی معرفت ہمیں عطا کرے, اور امام کے احکامات کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ ہم بھی ظہور کے ایام میں امام کے لیے حاضر ہوں. صلی اللہ علیہ محمد.